رات کے آخری حصے میں دعا، رات کا آخری حصہ، اس آخری حصے میں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ رات کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اگر رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ 12 بجے سے، ہاں، مغرب جیسی ہوئی کیا شروع ہوتی ہے؟ رات کب تک رہتی ہے؟ صبح 10 بجے تک؟ کب تک رہتی ہے؟ ہاں، صبح صادق تک۔ جب کھانے کا ٹائم ختم ہوتا ہے، یہ جلدی سمجھ میں آئے گا، سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کیا ختم ہو گئی؟ ہاں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وہاں تک رات رہتی ہے۔ تو اس پوری رات کو آپ 3 حصے کر دیں تو آخری جو تہائی حصہ ہے 1/3، وہ حصہ جو ہے دعا کی قبولیت کا حصہ ہے۔ جیسے مان لیجیے اگر 6:30 بجے مغرب ہوتی ہے، 6:40 کے آس پاس ہے، اور فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ 5:45 کے آس پاس، جو بھی ہے، تو اس دوران میں 3 حصے آپ کیجئے تو آخری جو تیسرا حصہ ہے اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات نازل ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ اللہ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ دنیا نچلا، دنیا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نچلے آسمان، سب سے نچلا آسمان، اس پر نزول ہوتا ہے اللہ کا۔ کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا 1/3 آخری حصہ رہ جاتا ہے۔ یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کئی لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کو بطور عبادت پکار رہا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، ایک وہ ہے جو کوئی حاجت اس کی ہے اللہ کو پکار رہا ہے حاجت پوری ہونے کے اعتبار سے، ایک وہ ہے جس کے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے۔ جو بھی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے، چاہے دعا العبادہ ہو یا دعا المسئلہ ہو، چاہے دنیا آخرت کی حاجت ہو یا پھر مغفرت ہو، سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کون ہے جو مجھ کو پکارے کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ اس وقت میں دعا کرنا، دعا کی قبولیت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی کے مسائل اگر ہیں، اس وقت میں وہ بیدار ہو اور اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، ایک صفت اللہ تعالیٰ کی معلوم ہوتی ہے، اور کیا ہے؟ صفت نزول۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے۔ یہ نزول حقیقی ہے، یہ رحمت کا نزول، اس کی تعویل ہم نہیں کر سکتے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، لیکن کیسے ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور وہ نزول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ نزول اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتا ہے اور اللہ کا نزول کیسے ہم کو نہیں معلوم بھائی؟ اللہ نے بتایا ہم کو نہیں، جتنا بتایا اتنا ہم مانتے ہیں، کیسے بتایا گیا نہیں، پھر اپنی عقل سے اس کے معنی طے کرتے نہیں۔ لہٰذا یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کی کیفیت ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔